السلام علیکم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مجھے اس وقت شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے بزرگ علماء دین، اور آپ کے پریزنٹیشنز ایک سے ایک اعلیٰ ہیں۔ میں اس وقت طبیعت میری خراب ہے، اس لیے میں نے 5 منٹ کی خواہش کی ہے، اور امید ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کر رہا ہوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہندوستان میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں، میں بجائے اس کہ ہندوستان میں اوورال دور جدید میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کو سامنے رکھیے۔ میں سب سے پہلے تبرکاً سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی حدیث سے شروع کرتا ہوں، جس میں سرکار نے فرمایا اذا التبست علیکم الفتن کاللیل المظلم علیکم بالقرآن۔ اگر فتنے چاروں طرف چھا جائیں اندھیروں کی طرح، گھپ اندھیروں کی طرح، اس وقت تمہارا علاج یہی ہے کہ قرآن کو ریفر کرو۔ تو پہلی ذمہ داری جو ہمیں عائد ہوتی ہے، ہم کون ہیں؟ ہم بایولوجیکل مسلمس ہیں۔ والد مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں۔ اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر مسلمان ہو ذمہ داری کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو، ورنہ لا الہ الا اللہ تمہارا گلے کے اندر ہی پھنس کے رہ جائے گا۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور۔ برادران عزیز، پہلا مسئلہ، پہلی ذمہ داری ہم سب کی قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ روزانہ 10 آیتیں، سرکار کی حدیث ہے، جو پڑھے گا وہ غافلین میں سے نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہیڈ لیسنس، جو آج ہماری غفلت ہے، اس کی وجہ یہ پردے جو ہمارے سامنے ہیں ان کو ہٹانے والی کوئی شے ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ روزانہ خاندان کے ساتھ باجماعت جس طرح سے ٹی وی دیکھتے ہیں، اس ٹی وی کو بند کیجئے، باجماعت قرآن پڑھیے۔ ہم باپ پڑھیں، باپ بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، اور اس کے بعد ایک ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے۔ 1 سال کے بعد آپ کے گھر میں جو نور برسے گا، وہاں پر ظلمتوں کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ یہ پہلی ریکویسٹ میری طرف سے نہیں، سرکار کی طرف سے۔ دوسری ذمہ داری جو ہے، قرآن کی ابتدا جو سب سے پہلا سورہ ہے اقرأ سے ہے، ریڈ، پڑھا۔ تو یہ اقرا کو میں اقراؤ نہیں کر سکتا، علماء کرام کا مجمع ہے۔ قل کو میں اقولو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو حکم ہے اسی کو ادا کرنا ہے۔ اقرا مجھے بھی کہنا ہے، آپ کو بھی کہنا ہے، اس وقت تک کہنا ہے کہ سوسائٹی میں سب پڑھنے لگے۔ تو اقرا سے گئے امر ہے، ہم سب کو پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ صرف باتوں میں اتحاد ہونے والا نہیں ہے، پریکٹیکل میدان میں۔ پریکٹیکل میدان میں کب ہوگا؟ اگر کوئی سنی شیعہ مسجد کے سامنے گزر رہا ہے، اگر کوئی شیعہ سنی مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے تو فوراً داخل ہو جائے، یہ نہ دیکھے کہ مسجد کس کی ہے، مسجد اللہ کی ہے۔ مسجد سنی اور شیعہ نہیں ہوتی، یہ آپ ہیں جس نے مسجد کو بانٹا ہے، یہ آپ ہیں جس نے مسجد کو بانٹ دیا ہے۔ اسلام نے اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں کی ہے۔ جس وگورس طریقے سے، جس ہارش طریقے سے باطل چاہتا ہے آپ کو ڈیوائیڈ کرے، اس سے زیادہ وگورس طریقے سے آپ کو متحد ہونا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے دلوں سے نفرتیں نکالی جائیں گی، ہم نفرت نہیں رکھیں گے۔ اور چوتھا مسئلہ بہت آسان، بہت سمپل، اور میں گزارش کرتا ہوں، اتحاد انضمام نہیں ہے۔ اتحاد دو الگ الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہیں، مل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا گول ایک ہے، ہمارا دشمن ایک ہے۔ انضمام کی کوشش مت کیجئے، سنی کو شیعہ مت بنائیے، شیعہ کو سنی مت بنائیے، بریلی کو کچھ اور بنائیے، نہیں، سب جو کچھ ہیں وہی رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے اصولوں پر جٹ جاؤ اور فرقہ بندی میں بٹو نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ برادران عزیز، اور امید ہے کہ ہم لوگ آج کی محفل صرف
تالیوں سے بجا کر کے آمدن شنیدن نشستن خوردن برخاستن، آنا سننا بیٹھنا کھانا اور چلے جانا، اگر یہ ہے تو ہماری نشست بیکار ہے۔ یہاں سے اٹھیے، اس نیت کے ساتھ اٹھیے میں بدلوں گا، میرا معاشرہ بدلے گا، اور جب تک کہ آپ کوشش نہیں کریں گے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ مگر یہ یاد رکھ لیجئے، اتنی نگیٹیو ایسپیکٹ کے بعد ایک پازیٹیو ایسپیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک مثبت پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا لاکھ کوشش کرے اسلام کو دبانے کی، مگر ذات پروردگار نے وعدہ کیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لاکھ دنیا کوشش کرے مگر اس دین کو ہم ساری دنیا پہ چلا کر کے بتائیں گے۔ 9/11 کے بعد جو سب سے زیادہ کتاب بٹی ہے بکی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ فطرت ہے دین اسلام کی، یہ فطرت ہے۔ اس فطرت کو صرف آپ موٹیویشن فیکٹر سامنے رکھ کر کے آپ اور ہمیں مسلمانوں کو ایک ٹربو کا کام دینا ہے۔ اگر ذرا ٹربو کا کام دیں گے تو اسپیڈ اپ ہو جائے گا، مسئلہ بہت جلدی آسانی سے طے ہو سکے گا۔ صرف میکانزم کو سامنے رکھیے، ان میکانزم کے ساتھ اپنے کاموں کو آگے بڑھائیے، انشاءاللہ بہت جلد دنیا دیکھے گی اسلام کیا ہے۔ ہمیں گلہ دوسرے سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہودیوں نے یہ کیا، حضور وہ تو کریں گے، دشمن ہے وہ کریں گے، ہم نے کیا کیا؟ آج خدا نے جو دولت آپ کو دی ہے کیا کم ہے؟ آج خدا نے جو آپ کو ہمت دی ہے کیا کم ہے؟ بہت کچھ دیا تھا، لیکن بعض لوگوں کو خرید کر باطل نے ہمارے تمام مسلم اثاثے کو لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے عراق میں $18 بلین سے زیادہ پیٹرول چوری کیا گیا، کس کی طرف سے؟ جو انویڈنگ فورسز کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں، جھوٹے ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ تمہیں مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لوٹا دو، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لاسٹ ناٹ دی لیسٹ، آخر میں میں گزارش کرتا ہوں پلیز ہر ایکشن میننگ فل کیجئے، ہر عمل بامعنی کیجئے۔ مسلمان کو تالی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیے تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری محفل گونجے تکبیر، سب بولیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 1-2 رکعت نماز میں انسان 14 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی کوئی اکبر نہیں ہے۔ جب کوئی اکبر نہیں ہے، حقیقت میں کوئی اکبر نہیں ہے، تو ہمیں امریکہ، ہمیں رشیا، ہمیں کوئی اور ملک، ہمیں اسرائیل